بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کا بیان۔ اللہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ ہر چیز کا رب اور مالک ہے، وہی ہر چیز کا خالق اور اپنی مخلوق کا مدبر و منتظم ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ نماز، روزہ، دعا و استغاثہ، خوف و رجا اور ذلت و عاجزی سب اسی کا حق ہے۔ نہ کسی کے لیے نماز پڑھی جائے، نہ روزہ رکھا جائے، نہ کسی سے دعا و فریاد کی جائے، نہ ما فوق الاسباب طریقے سے کسی کا خوف رکھا جائے، نہ کوئی امید کسی سے وابستہ کی جائے۔ اسی کے سامنے ذلت و عاجزی کا اظہار کیا جائے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس کے سامنے عبودیت و بندگی والی ذلت و عاجزی کا مظاہرہ کیا جائے۔ وہ تمام صفات کمال سے متصف اور ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے ماننے میں توحید کی 3 قسمیں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت اور نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ نمبر 1 توحید ربوبیت۔ اس کا مطلب اس عقیدے پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ رب کے لغوی معنی ہیں مالک اور مدبر، یعنی انتظام کرنے والا اور ضرورت کی ہر چیز مہیا کرنے والا۔ وہ اپنی مخلوقات کا مربی ہے، کا مطلب ہوگا ان کو پیدا کرنے والا بھی وہی اکیلا ہے اور مالک بھی وہی ہے، اور ان کے تمام معاملات کی تدبیر بھی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پس توحید ربوبیت کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ اقرار کیا جائے وہی مخلوق کا خالق و مالک ہے، وہی ان کو زندگی عطا کرنے والا اور مارنے والا ہے، وہی ان کا نافع و ضار ہے، اور اضطراب اور مصیبت کے وقت وہی دعاؤں کا سننے والا اور فریاد رسی کرنے والا ہے، وہی دینے والا اور روکنے والا ہے۔ ساری کائنات اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم اس میں نافذ ہے۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد ہوتا ہے، خبردار پیدائش بھی اسی کا کام ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، بڑا بابرکت والا ہے وہ اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ قرآن حکیم میں مذکورہ تمام باتوں کو بڑی وضاحت اور تکرار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ توحید ربوبیت ہی توحید کی دوسری قسموں کے لیے بھی بنیاد و اساس ہے۔ جب یہ مسلم ہے کہ اللہ ہی کائنات کا خالق و مالک ہے اور کائنات کا نظم و تدبیر بھی تمام تر اسی کے اختیار میں ہے، تو اس سے از خود یہ پہلو ثابت ہو جاتا ہے کہ عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ خشوع و خضوع کا اظہار بھی اسی کے سامنے کیا جانا چاہیے، وہی حمد و شکر کا سزاوار، دعا و استغاثہ کے لائق ہے۔ اس لیے یہ سب باتیں اسی کے لیے زیبا ہیں جو خلق و امر کا مالک ہے۔ بالفاظ دیگر یوں بھی کہا جا سکتا ہے، خالق و مالک اور مدبر و متصرف ہی اس بات کے لائق ہے، وہ تمام جمال و کمال اور صفات سے متصف ہے، اس لیے کہ رب العالمین وہی ہو سکتا ہے جو ان صفات کا مالک ہو، ورنہ جو ہمیشہ زندہ نہ رہنے والا ہو، سمیع و بصیر نہ ہو، ہر طرح کی قدرت سے بہرہ نہ ہو، جو چاہے اسے کرنے کا اختیار نہ ہو اور اپنے اقوال و افعال میں حکیم نہ ہو، تو وہ رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان صفات سے محروم رب اپنی مخلوقات کا علم نہیں رکھ سکتا، اور جو اپنی مخلوقات سے باخبر نہ ہو وہ ان کی حفاظت کا فریضہ کس طرح انجام دے سکتا ہے، اور جو اپنی مخلوقات کی حفاظت نہ کر سکتا ہو وہ رب کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جو لوگ اس بات کا اقرار تو کریں کہ کائنات کا خالق اور رب اللہ ہی ہے، یعنی توحید ربوبیت کو تو مانیں، لیکن عبادت میں وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کریں، یعنی توحید الوہیت کو تسلیم نہ کریں، اسی طرح وہ اللہ کی صفات کی نفی کریں،
یا ان کو مخلوقات کی صفات کے ساتھ تشبیہ دیں یا ان کی دور از کار توجیہ اور فاسد تعویل کریں، یعنی توحید اسماء و صفات کا انکار کریں، تو اس کا واضح مطلب ہے تو انہوں نے توحید کو نہیں مانا، جو انہیں دائرہ کفر و شرک سے نکال کر دائرہ ایمان میں لے آئے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ مشرکین مکہ اقرار کرتے تھے ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو مشرک کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ تو مانا کہ رب ایک ہی ہے، لیکن یہ نہیں مانا کہ الہ بھی ایک ہی ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے غیروں کو بھی عبادت میں شریک کیا۔ اسی طرح انہوں نے اسماء و صفات باری تعالیٰ میں بھی اللہ کو واحد نہیں مانا اور اس کی بعض صفات کا انکار کیا یا ان جیسی صفات مخلوق میں بھی تسلیم کی۔ اسی لیے اللہ نے ان کی بابت فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اللہ کو ماننے والے اکثر مشرک ہیں، یعنی انہوں نے یہ تو مانا کہ ان کا خالق، رازق اور زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، لیکن عبادت میں وہ غیروں کو بھی شریک کرتے رہے۔ یوں وہ اپنے ناقص ایمان کی وجہ سے ایمان باللہ کے باوجود مشرک ہی رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات پر بھی ایمان رکھا جائے۔ اس کے بغیر کوئی شخص بھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ تفصیل سے توحید ربوبیت کا مفہوم تو واضح ہو چکا ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ توحید کی یہ تمام اقسام تمام مشرکین بھی مانتے ہیں اور مانتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الزخرف، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ کہیں گے اللہ نے۔ اور سورہ یونس آیت نمبر 31، اور ان سے پوچھئے تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ اور معاملے کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ۔ صرف یہ اقرار کر لینے والا کہ ہر چیز کا خالق و مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ ہے، ضروری نہیں کہ وہ توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کو بھی مانتا ہو۔ اس لیے انسانوں کی اکثریت اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتی ہے۔